ملتان جیسے شہر میں بھی لوگوں نے ٹیکنالوجی پر انویسٹ کرنا شروع کیا ہوا ہے اس لیول تک کہ اے آئی بیسڈ اپنے جو ہے نا ای آر پیز کو بھی لے کے آ رہے ہیں بزنس مین جو ہیں. سب کچھ ہو رہا ہے, بہت اچھا کام ہو رہا ہے. جہاں پر ہم اصل میں کام کرنے کی ضرورت ہے اس کی طرف فوکس نہیں, مائنڈس پہ کام نہیں ہو رہا, اور وہ یہی ہے کہ مائنڈس پہ ایک اسٹرکچر پہ باڈی پہ کام ہو رہا ہے, مائنڈس پہ کام نہیں ہو رہا. انفراسٹرکچر لے آئے ہیں, ای آر پیز لے آئے ہیں, اے آئی بیسڈ ہیں. ڈیٹا کس نے ڈالنا ہے؟ ہیومنس نے. وہ کوئی بھی پڑھا لکھا بچہ آتا ہے, کوئی ریسورس اچھا آتا ہے, وہ کو مشورہ بھی دیتا ہے اس طرح کا, تو کہتے ہیں یار مطلب کیا ہے, اس کو آن ہی نہیں کرتے, اس کی بات کو ہم نے کیا ٹائم ہی ویسٹ کر رہا ہے, اس طرح کی باتیں نہیں یار, جو میں کہہ رہا ہوں نا آپ وہی کرو. ابھی تک تو ہم بہت اچھا کرتے آئے ہیں, تو اب یہ نئی بات کیوں بتا رہا ہے؟ ٹھیک ہے, اچھا اب یہ نئی بات کیوں بتا رہے ہیں؟ کیا کرنا ہے ہم نے اس کو چینج کر کے؟ ہم نے تو اسی سے بہت بڑی کامیابی لی. اچھا اس کو کامیابی سمجھتے ہیں, یعنی کہ وہ کامیابی ان کے لیے بہت بڑی ہے, اس سے بڑی 4 گنا کامیابی لے سکتے ہیں, بٹ وہاں تک نہیں, اسی کو کامیابی سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا چینج ہو جائے گا, کوئی ایسا بندہ آئے گا. وہ اتنے ڈرے ہوتے ہیں, یا مائنڈ سیٹ ان کا کانفیڈنٹ نہیں ہوتا کہ یار کوئی ایسی اس پرسن کی وجہ سے, اس لیڈرس کی وجہ سے کوئی انپٹ آ جائے گی, وہ پتہ نہیں ہماری کمپنی کو کیا ہو جائے گا. انسیکیورٹی ہے نا بیسیکلی, ڈر ہے. جو آج کل کی یوتھ آ رہی ہے, جو ایک میں جنزیز کہوں گا, ان کو ڈفرینٹ چیلنجز ہیں, میرا ڈفرینٹ اس کے اوپر اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے, اور میرا ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے اس کے اوپر. تو آپ کیا کہیں گی کہ وہ بچوں کی ایجوکیشن بیس تو ٹھیک ہوتی ہے, بٹ باقی ڈفرینٹ تربیت سے لے کر اور ان کے مائنڈ سیٹ سے لے کر, ان کے شارٹ ٹیمپرڈ گول سے لے کر آپ کیا کہیں گی؟ ارلی 90s کی بات ہے. انہوں نے کہا اس ٹائم نئی نا آپ کے ملینیئرز جو ہے نا کمپنیز میں آنا شروع ہوئے تھے. جس طرح کی انسیکیورٹیز اور پرابلمز آج ہم اپنی جنزی کے اور جین الفا کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں نا, سیم اس ٹائم پر جو وہاں اس ٹائم کے لوگ تھے, جو سینئرز تھے, انہوں نے کہا تھا اگر یہ قوم کامیاب ہو گئی, یہ جنریشن کامیاب ہو گئی, جنزی کی طرح ملینیلز کی میں بات کر رہی ہوں, 90s کے سٹارٹ میں, تو میرا نام بدل دینا. تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد سے فاسٹ فارورڈ آج 30 سے 40 سال کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ دنیا کی جو پوری ترقی آج تک ہوئی اور جو ان 30-40 سال میں ہوئی وہ ملینیلز نے کی. ہم اپنے ایگزسٹنس کام کو بچانے کے لیے, سروائیو کرنے کے لیے, یا اپ گریڈ کرتے ہیں یا ڈیورسیفائی کرتے ہیں, ڈفرینٹ کام کرتے ہیں. تو پاکستان میں یا کہیں بھی میں دیکھتا ہوں کہ ہر کام کی ایوریج لائف نا 3 سے 5 سال ہے. یا اپنے آپ کو اس کام میں اپ گریڈ کرنا ہے یا ڈیورسیفائی کرنا ہے. تو یہ اس میں آپ ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں آپ دیکھ رہی ہوں گی, یا ان کی اسیسمنٹ دیکھ رہی ہوں گی, یا پرانی فیکٹریاں لگی ہیں اسی مائنڈ سے کام کر رہی ہیں, وہ کیا ہے اس کی مطلب آپ لائف اسی طرح, جو میری ججمنٹ پریکٹیکل ایسا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بلکہ اس میں دیکھیں ابھی تو آپ 3-4-5 سال کہہ رہے ہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اے آئی کی انٹروڈکشن کے بعد یہ کچھ شاید کچھ مہینوں سے کچھ دنوں میں بھی آنے والا ہے. ہم اگلے لیول پہ لوگوں کو اس لیے صرف لے کر جا رہے ہیں ایز این انڈسٹری میں, جیسے آپ بھی سی ای او ہیں, آپ جانتے ہیں, صرف اس لیے لے کے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے نمبر آف ایئرز اتنے ہو گئے کام کرتے ہوئے, بجائے اس کے کہ انہوں نے کتنی سکلز مزید انہینس. یہ سب سے بڑی بات یہ ہم نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ فوکس جب آپ سی ای او سارے رکھ لیں گے نا, تو یو ول سی دا ڈفرنس. میرے نزدیک ہم ٹیکنیکل سکلز ایک بزنس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ٹیکنیکل کے ساتھ اگر آپ کے اندر ہیومن سکلز بھی آ جائیں نا, ٹھیک ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے ساتھ جو آج گیسٹ ہیں میم سیرت فاطمہ, جو کہ ایک نامور اور ایک جو ہے نا کافی عرصے سے جو کنسلٹنسی کا کام, اور ایسوسیٹ پروفیسر بھی ہیں BZU میں, اور کافی ٹائم سے ڈپارٹمنٹ کو لیڈ بھی کر رہی ہیں, ڈپارٹمنٹ کی ڈفرینٹ کوچ بھی کر رہی ہیں, اور اس سے ہٹ کے اپارٹ فرام دیٹ ڈفرینٹ کارپوریٹ سیکٹرز میں وہ ڈفرینٹ ٹریننگز میں, ڈفرینٹ HR کنسلٹنسی میں جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں وہ دے رہی ہیں, اور OD اور HR میں بیسیکلی ایکسپرٹیز ہیں جو کہ ڈفرینٹ ٹائم سے ڈفرینٹ کارپوریٹ سیکٹرز میں وہ مطلب لیڈ کر رہی ہیں, اور DSF کنسلٹنسی کے نام سے وہ کام کر رہی ہیں. تو چونکہ ہم لوگ, میں اپنا تھوڑا سا بتاؤں کہ ہمارا جو کارپوریٹ لیول پہ ایز اے CEO میں بات کروں, اور ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں چونکہ ہمارا مارکیٹنگ ایڈورٹائزنگ کا اور ڈفرینٹ کارپوریٹ سیکٹرز میں انٹریکشن ہے, تو آن اینڈ آف جو ہمارے یہاں کمی ہے, جو ساؤتھ پنجاب کی بات کریں, جو ہم پاکستان لیول کی بات کریں, تو کہیں نہ کہیں ہر وقت جو میجر رول ہے وہ انہی کام کا ہے, جو کنسلٹنسی کا, موٹیویشن کا,
ٹریننگ کا جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. اٹ سیلف مائی سیلف بھی مجھے ایک نیڈ ہے, وہ ہمیں ضرورت ہے. تو میم سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کے اوپر ہم آ کے ایک انٹریکشن کریں, اس کے اوپر ہم آپ ڈسکشن کریں, اور اس کے اوپر ہم ایک جو بیسک نیڈ ہے اس کو ہم ہائی لائٹ کریں. جو ہمارے انٹرپرینیورز ہیں, جو ہمارے سی اوز ہیں, جو ہمارے کارپوریٹ سیکٹرز ہیں, وہ بہت بڑا کام کر سکتے ہیں. وہ انفراسٹرکچر بنا لیتے ہیں, انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں, اور بہت بڑی ٹیم کو ہائر کر لیتے ہیں, بٹ باڈی پہ کام کر لیتے ہیں, معذرت کے ساتھ دماغ پہ کام نہیں کرتے. تو میم آپ کا فیڈ بیک لیں گے اور آپ کا ڈفرینٹ ایکسپیرینس اور ایکسپوئر ہم بتائیں گے کہ اس ساؤتھ پنجاب میں کیا چیلنجز ہیں, کیا مائنڈ سیٹ ہیں, اور آپ نے اب تک کیا کنکلوژن کیا اور کہاں کہاں آپ کام کر رہی ہیں اور کن کے ساتھ کام کر رہی ہیں, اور ایز اے اینڈ میں آپ نے رزلٹ بھی دینا ہے ہمیں کہ اس کو آپ کہاں کنکلوڈ کر رہی ہیں اور آگے فیوچر کیا دیکھ رہی ہیں. اچھا, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آصف صاحب, آپ نے مجھے انوائٹ کیا, اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ میں بہت ساری آرگنائزیشنس کے اندر ایز اے ٹرینر, ایز اے کنسلٹنٹ کام کر رہی ہوں, تو میں نے دیکھا ہے, اور ساؤتھ پنجاب میں اور ویسے تو خیر پورے پاکستان میں نے نوٹس کیا ہے کہ ہم ساروں کو بہت زیادہ ضرورت ہے ان ساری چیزوں کے اوپر بات کرنے کی جو آپ نے ابھی پوائنٹس کیے. میں نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں یا اس پر بات ہو رہی ہے, زیادہ تر لوگ گورنمنٹ پالیسیز, لاز, لیبر لاز, ان پر بات کرتے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ میکرو لیول پہ ہیں, بٹ میکرو لیول ہے وہ سارا, لیکن مائکرو لیول پہ جب ہم آ جاتے ہیں ہم اس کو اگنور کرتے ہیں, اور اینڈ پہ یہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہماری چیزیں خراب ہوتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اب یہ کیا ہو گیا, کیونکہ ہم نے گراؤنڈ لیول پر کام کیا ہی نہیں ہوتا. ہم وہ بلیم کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, اور عجیب سا انوائرمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے ان سائڈ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو میں نے بہت زیادہ ایکسپیرینس کیا ہے اس بات کو. کچھ آرگنائزیشنز میں بالکل ریسٹرکچرنگ اور ٹرانسفارمیشنل جو ہے نا کنسلٹنسیز میں نے پرووائڈ کی ہیں, اور وہاں پر بالکل آل ٹوگیدر چیزوں کو بالکل بدلا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک میرا ایکسپیرینس ہے. اسی پوائنٹ آف ویو سے آپ کی ان باتوں کا میں آنسر کرنا چاہوں گی. جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ لوگ جو ہے انفراسٹرکچر پہ بہت زیادہ لگا دیتے ہیں. یعنی میں بات کروں تو اگر ہم ٹیکنالوجی پر آئیں گے تو میں نے دیکھا ہے کہ ایون ملتان جیسے شہر میں بھی لوگوں نے ٹیکنالوجی پر انویسٹ کرنا شروع کیا ہوا ہے, اس لیول تک کہ اے آئی بیسڈ اپنے جو ہے نا ERPs کو بھی لے کے آ رہے ہیں بزنس مین جو ہیں. سب کچھ ہو رہا ہے, بہت اچھا کام ہو رہا ہے. جہاں پر ہم اصل میں کام کرنے کی ضرورت ہے اس کی طرف فوکس نہیں, مائنڈس پہ کام نہیں ہو رہا, اور وہ یہی ہے کہ مائنڈس پہ, ایک اسٹرکچر پہ, باڈی پہ کام ہو رہا ہے, مائنڈس پہ کام نہیں ہو رہا. انفراسٹرکچر لے آئے ہیں, ERPs لے آئے ہیں, AI بیسڈ ہیں. ڈیٹا کس نے ڈالنا ہے؟ ہیومنس نے. کس طرح سے ڈالنا ہے وہ بھی آپ کے اپنے کلچر پہ ڈیپینڈ کرے گا. کلچر کیسا بلڈ ہوا ہوا ہے یہ کوئی نہیں بات کرتا. میں آپ کو ایک ایگزیکٹلی ایگزامپل دوں گی, کمپنی کا نام بیکاز آف دا کانفیڈینشیلٹیز ایشوز میں نہیں لوں گی. ٹھیک ہے. وہاں پہ انہوں نے SAP ایک بہت بڑا, ایک آپ کا پتہ ہے آپ کو ERP کا سسٹم ہے اور بہت ایکسپینسو ہے. بالکل ایسے ہی. وہ ان کے CEO لے کر آ گئے وہ سارا سیٹ اپ. ٹھیک ہے, وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کہ آج اگر ڈیٹا دے دیا نا تو کل کو تمہاری جگہ نہیں ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ یہ کام نہیں کرنا, ٹھیک ہے, کبھی بھی یہ اس کی طرف نہ جانا, اچھا, اس میں ڈیٹا نہ دینا. اور وہ فلاپ ہو گئی ان کی انویسٹمنٹ. SAP کے کچھ کیسز پری پلان پروگرام ہی نہیں کیا, ریسرچ ہی نہیں کی, ورکنگ ہی نہیں کی, اور اس کو جو ہے نا وہ ڈیٹا لے کے ورکنگ چاہے تھی, لیکن ان لوگوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اگر ہم نے مینولی سے اپنے آپ کو ہٹا دیا تو پھر ہمارا چیک اینڈ بیلنس ختم ہو جائے گا, کنٹرول ختم ہو جائے گا, منوپلی ختم ہو جائے گی, یا پھر ہمیں کچھ زیادہ کام کرنا پڑ جائے گا, یا پھر کو پڑھے لکھے ریسورس آئیں گے تو ہماری جگہ خالی ہو جائے گی. یہ بڑا مسئلہ ہے, سیکورٹی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یہ انسیکیورٹیز جو ہے نا ان کے اوپر ہم کام نہیں کر رہے. تو میری جو ایک ایڈوائز ہے ایز اے کنسلٹنٹ, اور میں ابھی اس پر کام کر بھی چکی ہوئی ہوں کچھ جگہوں پہ, میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے بہت زیادہ اس کے اندر سسٹمز کو چینج بھی کیا ہے کچھ آرگنائزیشنز کے اندر. تو سب سے پہلا کام میں نے مائنڈ سیٹ پہ کرنا شروع کیا. اور میرا خیال ہے مائنڈ سیٹ آپ نیچے لیول کی بجائے پہلے سب سے پہلے CEOs کا یا لیڈرز جو, میرا خیال ہے وہیں سے سب سے پہلا کام آپ کا ہوتا وہیں سے ہے. جو آپ کی لیڈرشپ ہے نا, اگر آپ اس کے اوپر کام نہیں کر رہے تو پھر آپ ٹیکنیکل ایشوز کچھ بھی لے کر آ جائیں. ٹھیک ہے, آپ بیسٹ سے بیسٹ ٹیکنالوجی لے کے آ جائیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جو بندہ ہیڈ پہ ہے اسی نے تو ٹیم بنانی ہے, ڈیولپ کرنی ہے. اچھا, ٹیم کو وہ اپنے ایٹیچیوڈز, اپنے پرابلمز, اپنی انسیکیورٹیز کی وجہ سے اگر نہیں رہنے دے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کا وہ سسٹم وہیں کھڑا رہے گا, لوگ آتے اور چھوڑتے جاتے رہیں گے.
ایسے ہی ہے. اور وہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ اصل میں وہ مائنڈ سیٹ جب آپ کے وہ کارپوریٹ لیڈرز کا ہوگا تو آپ سمجھتے نیچے ہائرارکی جو بھی آئے گی وہ ایک سسٹم بنا ہوگا, اس سسٹم کے مطابق اڈاپٹ کرتے جائیں گے اور چلتا رہے گا. اگر اوپر ہی ویکنیس ہوگی تو نیچے ہم کبھی بھی اسٹرینتھن نہیں کر سکتے اپنے, کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکے گا کیونکہ انہوں نے اپنا مائنڈ اسی طرح سے فکسیٹ کیا. ایگزیکٹلی. میں چونکہ کام کیا ہم نے کارپوریٹ پہ, یا آپ کو ملٹی نیشنل کے کمپنی میں نظر آتے ہیں. اب میں ایگزامپل دیتا ہوں, یہاں کوک کام کر رہا ہے, یہ KFC کام کر رہا ہے, یا میکڈونلڈ کام کر رہا ہے, تو ہم چاہتے ہیں انہی کی فرنچائزوں میں انہی کے اب ہمیں سسٹم نظر نہیں, وہی پاکستانی بیٹھے ہوتے ہیں, وہی بچے بیٹھے ہوتے ہیں, بٹ اس کا CEO کا ہمیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لیڈرز کون ہے, اپر لیول کیا ہے. اور انہوں نے واقعی سسٹم ایسا بنایا ہوتا ہے کہ آٹو پہ لگایا ہوتا ہے کہ انہی کے مطابق مائنڈ سیٹ کے مطابق کام چل رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں وہاں پہ ان کو کوئی انسیکیورٹی تھوڑی ہوتی ہے, بالکل نہیں, کہ اگر یہ آ گیا ہے یا یہ سسٹم آ گیا ہے تو مجھے کوئی پرابلم ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہماری جتنی بھی یہاں پر جو آرگنائزیشنز ہیں خاص طور پہ فیملی اونڈ, ان میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے جس کو ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں سیٹ کلچر, سیٹزم. ہاں اکثر کہتے ہیں ایگزیکٹلی. اچھا سیٹ کلچر جو ہے نا, ادھر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ یہ پرابلم بہت زیادہ دیکھیں گے. وہ کوئی بھی پڑھا لکھا بچہ آتا ہے, کوئی ریسورس اچھا آتا ہے, وہ کو مشورہ بھی دیتا ہے اس طرح کا, تو کہتے ہیں یار مطلب کیا ہے, اس کو آن ہی نہیں کرتے, اس کی بات کو ہم نے کیا ٹائم ہی ویسٹ کر رہا ہے, اس طرح کی باتیں نہیں. یار جو میں کہہ رہا ہوں نا آپ وہی کرو, آپ ٹائم ویسٹ نہ کرو, جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے گا, تو وہ ادھر ادھر میں رونا کہا اور سادے لفظوں میں اس کو گھما دے, اور وہ بیچارہ اسی سرکل میں اسی درکار میں لمیٹڈ ٹائم میں جو اتنی بڑی اس نے اسٹڈی کی ہوتی ہے, ریسرچ کی ہوتی ہے, یا کہیں بڑی آرگنائزیشن میں ریسرچ کر کے پڑھائی کر کے کنسلٹنسی کی کورسز لے کے آتا ہے, تو وہاں آ کے نا وہ لمیٹڈ مائنڈ کے ساتھ کام کر رہا ہے, اس کو زیرو کر دے. بلکہ میرے حساب سے وہ جو کام کر بھی رہا ہوتا ہے اس کا وہ وہاں بھی کام جو کا ہوتا ہی نہیں ہے. پھر کیا ہوتا ہے, وہ جو پرانے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اسی مائنڈ سیٹ کے, سیٹزم کے, تو وہ اس کو کہاں ٹھہرانے نہیں دیں گے کہ یار اس نے کوئی بات کر لی, ہماری جگہ کہاں رہے گی. وہ پھر مائنڈ سیٹ کا بھی ویسے بناتے ہیں اور اپنا بھی. تو یہ بہت بڑا واقعی چیلنج ہے. ایک اور بھی اس میں فیکٹر ان کے ذہن میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ ابھی تک تو ہم بہت اچھا کرتے آئے ہیں, تو اب یہ نئی بات کیوں بتا رہا ہے, ٹھیک ہے, اچھا اب یہ نئی بات کیوں بتا رہے ہیں, کیا کرنا ہے ہم نے اس کو چینج کر کے, ہم نے تو اسی سے بہت بڑی کامیابی لی. اچھا اس کو کامیابی سمجھتے ہیں, یعنی کہ وہ کامیابی ان کے لیے بہت بڑی ہے, اس سے بڑی 4 گنا کامیابی لے سکتے ہیں, بٹ وہاں تک نہیں, اسی کو کامیابی سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا چینج ہو جائے گا, کوئی ایسا بندہ آئے گا. وہ اتنے ڈرے ہوتے ہیں, یا مائنڈ سیٹ ان کا کانفیڈنٹ نہیں ہوتا کہ یار کوئی ایسی اس پرسن کی وجہ سے, اس لیڈرز کی وجہ سے کوئی انپٹ آ جائے گی, وہ پتہ نہیں ہماری کمپنی کو کیا ہو جائے گا. انسیکیورٹی ہے نا بیسیکلی, ڈر ہے. بالکل یہی. اور انسیکیورٹی میرے حساب سے لیڈر کو بھی ہوتی ہے, انسیکیورٹی جتنے بھی ایگزسٹنس امپلائی ہوتے ہیں, اسٹاف ہوتے ہیں, ان کو بھی ہوتا ہے. تو میرے پھر وہی والی بات ہوتا ہے کہ اندر سے جو مرضی آ جائے, باہر کا کوئی کنسلٹنٹ آئے گا, باہر کا کوئی مائنڈ سیٹ آئے گا جو نیوٹرل ہوگا, وہ تھوڑا بہت ٹرسٹ وہ گین کر لیتا ہے. وہ بھی اگر لیڈر کو مین سورس کو سمجھ آ جائے کہ بھائی جو یہ کہہ رہا ہے نا وہ اچھی بات ہی کرے گا, کیونکہ ان کا اپنا انٹرسٹ نہیں ہے, یا آپ کی جگہ نہیں لے سکتا, تو وہ پھر تھوڑا سا میرا خیال ہے کوئی جس طرح آپ ایفرٹ کر رہی ہیں ڈفرینٹ کارپوریٹ میں کر رہی ہیں, جس طرح آپ کو ہائرنگ دے رہے ہیں, تو پھر آپ کو اسپیس تھوڑی ملتی ہے کہ آپ کا کوئی پرسنل انٹرسٹ تو نہیں ہے, آپ نے تو ان کی جگہ نہیں لینا, تو پھر کوئی اسپیس دیتے ہیں. شاید کوئی آرگنائزیشنل انٹرنل یا مائکرو لیول پہ جو چیلنجز ہوں گے وہ کوئی ریزالو ہوتے ہوں گے, ادروائز تو بہت مشکل ہے. اچھا جو ہماری یہ ایک اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا, جو آج کل کی یوتھ آ رہی ہے, جو ایک میں جنزیز کہوں گا, ان کو ڈفرینٹ چیلنجز ہیں. میرا ڈفرینٹ اس کے اوپر اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے, اور میرا ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے اس کے اوپر. تو آپ کیا کہیں گی کہ وہ بچوں کی ایجوکیشن بیس تو ٹھیک ہوتی ہے, بٹ باقی ڈفرینٹ تربیت سے لے کر اور ان کے مائنڈ سیٹ سے لے کر ان کے شارٹ ٹیمپرڈ گول سے لے کر آپ کیا کہیں گی؟ اچھا اس میں پہلے تو ایک بات کرنا چاہوں گی, یہ ہم نے نا کچھ میرے خیال میں ایز اے ملینیلز ہم نے اس پر ڈبیٹ کچھ زیادہ ہی شروع کر دی ہے. ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ جن زیز بہت مختلف ہیں, اور یہ بہت ہی, میں نے لوگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی نکارہ قسم کی جنریشن آئی ہے اور اس طرح کی ہے. اچھا تھوڑا سا نا آصف صاحب اس کو پیچھے لے جاتے ہیں, ہم اپنے آپ کو یاد کریں آپ. ٹھیک ہے, مجھے یاد ہے میرے ایک منٹور ہیں, وہ یہ بات بتا رہے تھے, اور وہ کافی ایجڈ ہیں, تو انہوں نے اس ٹائم پر وہ کارپوریٹس میں ہوتے تھے, یہ ارلی 90s کی بات ہے. انہوں نے کہا اس ٹائم نئی نا آپ کے ملینیلز جو ہے نا کمپنیز میں آنا شروع ہوئے تھے. جس طرح کی انسیکیورٹیز اور پرابلمز آج ہم اپنی جنزی کے اور جین الفا کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں نا, سیم اس ٹائم پر جو وہاں اس ٹائم کے لوگ تھے جو سینئرز تھے, انہوں نے کہا تھا اگر یہ قوم کامیاب ہو گئی, یہ جنریشن کامیاب ہو گئی, جنزی کی طرح, ملینیلز کی میں بات کر رہی ہوں 90s کے سٹارٹ میں, تو میرا نام بدل دینا. تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد سے فاسٹ فارورڈ آج 30 سے 40 سال کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ دنیا کی جو پوری ترقی آج تک ہوئی اور جو ان 30-40 سال میں ہوئی وہ ملینیلز نے کی. اچھا اب یہاں پر تھوڑا سا اب رک کے دیکھتے ہیں, اب ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارا وہی مائنڈ سیٹ ہے جو ان بندوں کا تھا, وہ جو اولڈ ایج لوگ تھے اس وقت, وہ کہتے تھے جس کو جنریشن ایکس کہتے ہیں. اچھا وہ ملینیلز جو تھے انہوں نے اس کے بارے میں جیسے پریڈکشن کی, آج ہم جین زی کے بارے میں ایسے باتیں بات کریں. اچھا میں سمجھتا ہوں ہم وہ جنریشن ہے, وہ بھی دیکھیے یہ بھی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے اندر کریٹیوٹی بھی ہے,
بچوں کے اندر اگر آپ کے بچے آپ کے مائنڈ کو آپ ان کے مطابق ڈھل جاتے ہیں اور آپ کے اندر فرینڈلی انوائرمنٹ کے اندر ان کے مائنڈ کے مطابق ان کی جگہ پہ آپ سپیس رکھ کے کہتے ہیں, ان کو سپیس دیتے ہیں, ان کو وہ انوائرمنٹ دیتے ہیں, وہ ٹائم اورینٹڈ نہیں ٹاسک اورینٹڈ کی آپ بات کرتے ہیں, تو وہ بچے بہت زیادہ فاسٹ مائنڈیڈ ہے اور بہت اچھا تیز کام کر سکتے ہیں. وہ جتنا اچھا کام کریں گے یہ ہم سارے دیکھیں گے. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ جس طرح سے ہماری جنریشن پہ ٹرسٹ نہیں کیا گیا تھا نا, آج ہم وہی کام ان کے ساتھ کر رہے ہیں, جو کہ انفارچونیٹ ہے. بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے, ہمیں ان کو فری ہینڈ دینا چاہیے. اور دوسری بات, ایک اور بات بھی, ایز اے ملینیل آپ دیکھیں, میں اپنے آپ کو بھی دیکھتی ہوں تو میں تو خود بھی بہت بدل گئی ہوں اس موبائل اور اس کے آنے کے بعد. میں کون سی وہی رہ گئی ہوں جو آج سے 15 سال پہلے تھی؟ پاسبل ہی نہیں ہے. اور اسی جنریشن میں ہم اب الگوریتم کی بات کریں, اسی جنریشن نے اس کے پازیٹیو امپیکٹ بھی دیکھے ہیں, نیگیٹو بھی دیکھے ہیں. بٹ ایک چیز ہے ضرور ہے کہ ہم لوگ جب اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر آئے, ہم نے لفٹ کے ذریعے اوپر پروگرس نہیں کی, ہم بڑا وقت دیکھا ہے, ہم نے ڈیکیڈز دیکھے ہیں, ٹائم دیکھا ہے. اور کوئی بھی پروگرس ہے, کوئی بھی ترقی ہے تو لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ ہے, لانگ ٹرم گولز کے ساتھ ہے. شارٹ ٹرم پر تو پھر جاتے ہیں, مائنڈ ہوتا ہے, رات کو اٹھتے ہیں, صبح خواب دیکھتے ہیں, وہ کبھی بھی پورا نہیں ہوتا, اور جیسے ہی اوپر جاتے ہیں ویسے. بٹ اگر ایک چیز ان کے اوپر ریٹینرشپ یا ان کے اوپر کنسسٹنسی آ جائے, یا لانگ ٹرم پلاننگ آ جائے, یا کم از کم گول ایسے بن جائیں کہ ہم اس کو 2 سال میں, 3 سال میں, 5 سال میں, اس سے بڑی جنریشن نہیں ہے, اس سے بڑا مائنڈ نہیں ہے, بلکہ ہمارے لیے خود اچھا ہے کہ یہ بیسیکلی ٹرینر ہیں. ان کی موٹیویشن کو دیکھیں, ان کے لائف اسٹائل کو دیکھیں, ان کے ٹاسک کو دیکھیں, ان کا چیزیں دیکھیں, تو ہماری جنریشن اور ان کو بچوں کو مڈ لے آئیں تو بڑا زبردست کام ہو سکتا ہے. اچھا, اس میں بلکہ آپ کو ایک اور بات ایڈ کروں گی کہ ان کی ویلیوز کا سیٹ اپ بھی آلدو ہم سمجھتے ہیں کہ غلط ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے. ایگزیکٹلی ایسے. اس کی میں چھوٹی سی آپ کو ایک ایگزامپل دوں گی. ابھی ریسنٹلی ہمارے گھر میں کچھ ایسا, میرے ہسبینڈ کا جو بزنس ہے اس میں کچھ ایک ایشو ہوا, اس میں ایک میل اور فیمیل کا آپس میں سرونٹس کا پرابلم تھا. تو جیسے وہ جو میل تھا وہ اس کی بڑی ایک پلیس تھی آرگنائزیشن کے اندر, ٹھیک ہے, اور وہ کام اس نے بہت اچھے طریقے سے اس نے سارا سنبھالا ہوا تھا, آپ کو پتہ ہے جس طرح کی ڈائنامکس ہے. اور جو فیمیل تھی وہ ایسا نہیں تھا, ٹھیک ہے, لیکن جیسے ہی یہ کیس سامنے آیا, دونوں کا ہی قصور تھا, دونوں کے ہی پرابلم تھا. تو اس میں اب ہم ایک اولڈ جنریشن سے تعلق رکھتے ہوئے ہم اور ہمارے سے بھی جو بڑے تھے ان سب نے کہا اس خاتون کو نکالو, یہ خراب ہے, وہ بندہ ٹھیک ہے, یا پھر نہیں بھی ہے تو اس نے اس کو خراب کیا. یہاں میں اب آپ کو بتاؤں گی, دیکھیں شاؤٹ آؤٹ دوں گی اپنی اس نیکسٹ جنریشن کو. میرے جو بچے ہیں نا وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا جب تک آپ بندے کو نہیں نکالتے نا ہم آپ کو اس کو نہیں نکالنے دیں. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں یہ ویلیوز ہماری نہیں تھی. وہ ایک پہلے تو تھا جو دادا ابو کہیں گے, بابا کہیں گے, ماما کہیں گے, وہی فالو کر رہے ہیں. اب آپ کی جنریشن کی خود اسیسمنٹ اتنی اسٹرانگ ہے, اتنی ہے کہ نہیں یہاں پہ بابا نہیں ہے, ہماری مطلب دیکھیں, ججمنٹ کریں. اور انہوں نے کہا کہ اب ہم نے کہا کہ وہ بندہ چلا جائے گا تو ہمارا کام صحیح رک جائے گا. انہوں نے کوئی بات نہیں, پہلے اس کو نکالیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اب دیکھیں میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ والی سوچ ہماری جنریشن کی نہیں تھی, یا ہم سوچتے ضرور تھے لیکن آؤٹ آف ڈپلومیسی ہم نہیں بات کرتے, خاموش رہتے تھے, یا ہمارا وہ کانفیڈنس نہیں تھا, آؤٹ اسپوکن نہیں تھے. اب تو کانفیڈنس اتنے بچے ہیں اور اتنے جنریشن ہیں. اور ایک چیز ہم, اچھا میں نے جنریشن میں یہ ساری کرتے ہوئے پھر ہمارے پاس جو اور چیلنجز ہمیں لینے پڑتے ہیں وہ ہمیں نیگیٹیوٹی کی ہیں, ہمارے جو ڈفرینٹ کلاس کا, اچھا ہمیں تو انڈرسٹینڈ کر لیں, اور جو ہمارے انٹرنل جو انوائرمنٹ ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کا, میں دیکھتا ہوں اس کو بھی بہت بڑے چیلنجز ہیں یہ. پھر آپ کی ایکسیپٹنس کا بڑا مسئلہ ہے, پھر آپ ان کے ساتھ جب مکس میچ کرتے ہیں تو انڈرسٹینڈنگ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پھر ہم تو اس چیز کو سمجھ رہے ہیں جنریشن کو, بھائی وقت ہے ایکسیپٹ کرنا ہے, ان کو اسپیس دینی ہے, ان کو جگہ دینی ہے, کچھ چیزیں ان کو سکھانی ہے, کچھ سیکھنی ہے. بٹ یہ ڈفرینٹ جو ہمارے پرانی ہیرارکی ہم بناتے ہیں, ڈفرینٹ رول دیتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں, میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ ایفرٹ ان پہ بھی لگنی چاہیے کہ یار وہ پازیٹیو ہوں, وہ اوپن مائنڈیڈ ہوں, وہ اسپیس دیں, ان کو انٹریکٹ کریں, اور ڈفرینٹ برین اسٹارمنگ, ڈفرینٹ ڈسکشن کے ساتھ, ڈفرینٹ رولس کے ساتھ ان کو ٹائم دیں یا اس کو ٹاسک دیں. کوئی کام ایسا پاسبل نہیں ہے جو نہ کر سکیں. بالکل. بات یہ ہے کہ دیکھیں اس کے ہمیں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے ہماری ساری جنریشن کو, جو کہ اب ہائر مینجمنٹ, مڈل سے ہائر کی طرف چلی گئی ہوئی ہے, کہ اس کے علاوہ گزارا ہی نہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, یہ پاسبل نہیں ہے. تو اسی طرح شارٹ میسج میرا خیال ہے آپ ان کا, میرا خیال ہم نے بہت سارے کنکلوژن تو دے ہی دیے ہیں کہ سولوشن مسئلے کا حل کیا ہے اور مسئلہ کیا ہے. پرابلم بھی نظر آتا ہے ایک طرف سے, اب ایک طرف سے ہمیں ایجنسیز نظر آتے ہیں, اس کا سولوشن بھی بڑا زبردست ہے کہ اس سے اچھا کام نہیں ہے اگر ان کو ان کے مطابق ڈالا جائے تو, بجائے اس کے کہ آپ زبردستی فورسفلی, کوئی کسی سے آج کل فائدہ نہیں. پھر آپ انوائرمنٹ ہمارے اندر ہے, آرگنائزیشن کے اندر ہے, ان کو پازیٹیو کیسے کرنا ہے, ان کو بہتر کیسے کرنا ہے, ان کی ٹریننگ کیسے کرنی ہے, وہ بھی آپ نے سولوشنز ہیں کہ پہلے اپر مائنڈس کو اپنے مطابق کریں, اسٹرکچر پہ محنت کریں, پیسہ لگائیں, پر تھوڑا سا پیسہ ہم دماغوں پہ بھی لگا دیں. دیکھیں تھوڑا سا نہیں, بہت زیادہ, مطلب آپ یوں سمجھیں گے 50-50% کریں. ٹھیک ہے, دیکھیں اس کا سلوشن اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا, دونوں جو ہم نے باتیں ڈسکس کی ہیں, اس کا سلوشن سوائے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں ہمیں یہ بات سمجھانی ہے کہ آپ نے ٹالرنس ایک دوسرے کے لیے پیدا کرنی ہے.
ٹھیک ہے, اپر جنریشن نے اور لوور جنریشن نے. ہم بات کر رہے ہیں ہائر مینجمنٹ, مڈل مینجمنٹ کی, اور اگر وہ آپ کے انٹری لیول کے جو لوگ ہیں اگر وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, ان کی باتوں کو نہیں سمجھتے, ان کے پوائنٹ تو وہ ہم سے پہلے چھوڑ جاتے ہیں. ہم ملینیلز ٹائم لیتے تھے, ہم نہیں نکلتے تھے, یہ تو ایک منٹ نہیں لگاتے, ڈیسیژن کر لیتے. اس میں کوئی شک نہیں. اچھا میں ایک اور دیکھ رہا تھا ڈفرینٹ, میں جب اپنا کام کیا ڈفرینٹ, میں ایگزامپل بار بار دیتا ہوں کہ ہم اپنے ایگزسٹنس کام کو بچانے کے لیے, سروائیو کرنے کے لیے یا اپ گریڈ کرتے ہیں یا ڈیورسیفائی کرتے ہیں, ڈفرینٹ کام کرتے ہیں. تو پاکستان میں یا کہیں بھی میں دیکھتا ہوں کہ ہر کام کی ایوریج لائف نا 3 سے 5 سال ہے. یا اپنے آپ کو اس کام میں اپ گریڈ کرنا ہے یا ڈیورسیفائی کرنا ہے. تو یہ اس میں آپ ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں آپ دیکھ رہی ہوں گی یا ان کی اسیسمنٹ دیکھ رہی ہوں گی, یا پرانی فیکٹریاں لگی ہیں اسی مائنڈ سے کام کر رہی ہیں, وہ کیا ہے اس کی مطلب آپ لائف اسی طرح, جو میری ججمنٹ پریکٹیکل ایسا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بلکہ اس میں دیکھیں ابھی تو آپ 3 4 5 سال کہہ رہے ہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اے آئی کی انٹروڈکشن کے بعد یہ کچھ شاید کچھ مہینوں سے کچھ دنوں میں بھی آنے والا ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تو پروفیشنز کے پروفیشنز کھا رہا ہے, بالکل کھا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو موو کرنے کے لیے اتنی زیادہ کوئکلی خود کو چینج کرنا پڑے گا. فکسیٹڈ مائنڈز کا تو اب زمانہ رہ ہی نہیں گیا. یعنی ایک ہوتا ہے نا بائی ہک اور بائی کروک. اچھا پہلے ہم کہتے تھے چلیں بھائی اس کو سمجھا لیں, اب نہیں سمجھائیں گے تو اس بندے نے ویسے ہی آؤٹ ہو جانا ہے, سسٹم سے آؤٹ ہو جانا ہے. اپ ڈیٹ اور اپ گریڈ ایوری ٹائم, وہ اس کا سائیکل اس سے بہت شارٹ ہو گیا جتنا ہم سمجھتے تھے. ٹھیک ہے, پہلے لگتا تھا 20 سال 30 سال 40 سال چیزوں کو چینج ہونے میں, پھر یہ سالوں میں, کچھ کم سالوں میں آیا. ٹھیک ہے, پھر سالوں سے یہ مہینوں میں, اب تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دنوں میں آ رہا ہے. اور میں یہی ملتان ہے, یہی ساؤتھ پنجاب ہے, ہم دیکھتے تھے یار یہ پتہ نہیں ہمارا تو شہر جو ہے نا ہمارا ساؤتھ پنجاب کو 50 سال پہلے پیچھے ہے. اب جب سے اے آئی ہے, جب سے یہ چیٹ جی پی ٹی ہے, جب سے ہمارا یہ میٹا کو ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنلی, آپ دیکھ رہے ہیں مطلب آپ بچے ہمارے دیکھ رہے ہیں, اتنا بزنس آئی ٹی میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ 5 سال میں 10 سال میں آنا ہے. یا بچے ہمارے راتوں کو بزنس کر رہے ہیں, صبح ان کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا کہاں ہے, اور ہمیں پتہ ہی ہے کہ یار رات کو بھی اتنا کام ہوتا ہے. ہماری انڈسٹری سے کئی گنا زیادہ وہ بچے یا وہ جنریشن کام کر رہی ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں, میرا ایک 15 ایئرز اولڈ نیفیو ہے, اس نے ایک دن کہا کہ میرے پاس اس وقت جو اماؤنٹ موجود ہے نا تو میں سیپریٹ اپنا گھر لے سکتا ہوں. مجھے لگا مذاق کر رہے ہیں نا, بٹ دین آئی ریئلائزڈ کہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا. وہ کوئی اس نے کوئی چینل وغیرہ کوئی اسٹریمنگ کا بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کے تھرو کرپٹو میں اس کے پاس اماؤنٹ ہے. یہ آپ 14-15 سال کی عمر کے بچے سے سوچ سکتے تھے؟ بالکل نہیں سوچ. اچھا اسی طرح سے سر میرے اپنا بھائی ہے جو یو ایس میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آئی ٹی میں ہیں, ای کامرس میں, اور ان بزنسز کو ایز این اینجل کیپٹل وہ دیکھ رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آئیں اور ہم لاہور میں نا ہم نے ایک میٹنگ کرنی ہے. تو انہوں نے مجھے پھر بتایا کہ ہم کھانے پہ نا میرے ساتھ میرے پارٹنرز بھی ہوں گے, فلاں بھی ہوگا. میں کہا ٹھیک ہے. تو میں جب وہاں گئی تو مجھے تھا کہ اچھا چلے ان کے پارٹنرز ہوں گے یا کون ہوگا, باقی ان کے لوگوں کو تو میں جانتی تھی. جب میں وہاں پہنچی تو ایک ایسے چھوٹا سا بچہ, ٹھیک ہے, وہی گھنگریالا بلو جین زی ٹپیکل سا, وہ بیٹھا ہوا تھا. مجھے لگا ان میں سے کسی کا بیٹا ہوگا نا, تو انہوں نے کہا یہ میرا پارٹنر ہے. اچھا وہ ایک 19 ایئرز اولڈ بچہ تھا, امریکہ سے کیپٹلسٹ آئے ہوئے تھے اس کے بزنس میں انویسٹ کرنے کے لیے. اب آپ یہ دیکھیں, اس نے پھر مجھے بتایا کہ میں اے لیولز کرنے کے بعد 15 ایئرس کی ایج سے میں یہ کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب کراچی میں اس کا اتنا بزنس ہے. کیا بات. اور ہم اگر اپنی پرانی جنریشن کی بات کریں تو اس ایج میں تو ہم ابھی میرا خیال ہے اسٹڈی کے بعد ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے, کون سا کورس کرنا ہے اور کون سی جاب کی تلاش میں ہوتے ہیں. اور جب میں نے اس کو کہا کہ آپ اب آگے آپ پڑھیں بھی صحیح, کیونکہ میں نے اس کو بتایا کہ یہ بیسکلی آپ پڑھائی سے جتنے بھی آفینڈ ہو جائیں, یاد رکھیے گا یہ ویسے سب کے لیے میسج بھی ہے کہ یہ ایک لائسنس ہے, ڈگری ایک لائسنس ہے, ٹھیک ہے. اور جس پر اس نے اگری کیا, اس نے کہا جہاں لوگ سنتے ہیں جو صرف اے لیول کیا ہوا تو وہ مجھ سے پیچھے ہٹنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس نے کہا لیکن میں نے یہ اپنا گول سیٹ کیا ہوا ہے. اب دیکھیں اس جنریشن کی کلیئرٹی آف مائنڈ دیکھیں. اس نے کہا میں نے گول سیٹ کیا ہوا ہے, میں یہ کچھ 2 سال اور فردر یہ بزنس کر کے اتنا ارن کر لوں گا, میں جاؤں گا یا ہارورڈ سے یا کسی اور جگہ سے جا کے میں اپنی بیچلرز کی ڈگری کمپلیٹ کروں. ڈگری بھی اس نے سوچی ہے, میں نے آج کرنا ہے تو اچھی ہوئی ہے, پیسوں سے ڈگری اچھی بنے گی اور میں نے وہ ٹائم گزارنا ہے. یہ بات اوبویسلی دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ آپ دیکھیں, پرسنالٹی گرومنگ ہے, آپ گول ہے, اس کا ویژن ہے, اس کی سوچ ہے, تو اوبویسلی ڈگری میں وہ یہ آپ کو بہت کچھ دیتی ہے. ایکسپیرینس جو اس سے امپورٹنٹ ہے وہ پہلے لے رہا ہے, ساتھ ساتھ پیرالل لے کے چل رہا ہے. تو ہمارے یہاں پہلے یہ جنریشن تھی, ہم اپنی کوانٹٹی پوری کرتے تھے 16 کی, اس کے بعد کو ایم فل یا پی
PhD کر لی اور اس کے بعد پھر سوچتے ہیں کہ یار کمانا کیسے ہے. سر ہماری جنریشن نے 40 سال تک ماں باپ سے لیا. اب جب سیکھنے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کے بعد یار یہ تو پھر آپ کیا کریں وہ گزارے والی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا ٹائم ہے, ہم نے وہ ٹائم بھی دیکھا ہے, یہ بھی دیکھا ہے. اور اب خود مائنڈ اورینٹڈ کہ یار اب بچہ جو ہے نا وہ میٹرک کے وہ اے لیول کے بعد اب یہ نہ کریں اس کو کام پہ نہ لائیں. ہم اس وقت کے ہم میں خود بزنس ہیں, ہمارے مطلب والدین پڑھائی پہ تھے, پیرنٹس وغیرہ ہم جس ایریا سے ہیں, تو وہ کہتے تھے یار آپ پڑھ لو گے بلکہ کام پہلے کرو. ہم نے کہتے یہ کیوں کرتے تھے, انہوں نے کہا یہ جو اب ہمیں سمجھ آئی ہے کہ جو ہمیں 11 سال سے لے کے ہمیں والد نے ہم رگڑے کہتے تھے کہ بیٹا یہ میں جو آپ کو کرا رہا ہوں نا یہ کوانٹٹی یا اسٹڈی وغیرہ آپ کی ہو جائے گی پارٹ فرام دیٹ, بٹ یہ جو ایکسپیرینس ہے نا, یہ جو ڈیلنگ ہے, کمیونیکیشن ہے, جو سیل ہے, یہ وٹ ایور جو بھی ہے, یہ آپ کتابوں میں پڑھو گے 16 جب آپ اسٹڈی کر رہے ہو گے ماسٹر میں, جو یہ چیزیں بیسکس ہیں یہ پریکٹیکل ہیں. اور واقعی جب ہمیں یاد ہوتا ہے کہ ہم بلیسڈ ہیں الحمدللہ کہ ہمیں جو بزنس اورینٹڈ کیا ملٹیپل کام کر رہے ہیں, اتنے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں, تو یہ شکر ہے ہمارے والدین کا, پیرنٹس کا, وہ تربیت کے ساتھ ساتھ وہ مائنڈ سیٹ تھا تو ہے. اور آج کل کے بچوں کا بلٹ ان جنریشن یہ ہے مائنڈ کہ یہ ہمیں کام کرنا ہے. بالکل. تو بہرحال یہ اینی ویز ڈفرینٹ چیلنجز ہیں, ڈفرینٹ اچھی چیزیں بھی ہیں. مقصد ہے کہ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ اپڈیٹ کرنا ہے, انڈسٹری کو اپ گریڈ کرنا ہے, ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے, ان کو کنسلٹنسی دینی ہے, لیڈرشپ کو دینی ہے. تو یہی کنکلوژن ہے کہ ہم تب اپ گریڈ ہو سکتے ہیں. بس میں تو بالکل میری طرف سے بھی فائنل کنکلوژن ورڈ یہی ہے, دیکھیں کہ ہم اگلے لیول پہ لوگوں کو اس لیے صرف لے کر جا رہے ہیں ایز این انڈسٹری میں, جیسے آپ بھی CEO ہیں, آپ جانتے ہیں, صرف اس لیے لے کے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے نمبر آف ایئرز اتنے ہو گئے کام کرتے ہوئے, بجائے اس کے کہ انہوں نے کتنی سکلز مزید انہینس. یہ سب سے بڑی بات ہے, یہ ہم نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ فوکس جب آپ CEO سارے رکھ لیں گے نا تو یو ول سی دا ڈفرنس. اچھا پھر میں دیکھتا ہوں کہ کام کوئی بھی آپ کر لیں ڈفرنٹ, کسی کا انڈسٹری ہے, کسی کا میڈیکل ہے, کسی کا فارماسیوٹیکل ہے, کسی کی بوٹلر ہے, FMCG ہے, بزنس کوئی بھی برا نہیں ہے, صرف اس کے سکلز, اس کے ٹرکس وہ آپ کے کامن ہوتے ہیں. 80% اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ پراپر ایجوکیٹڈ ہیں, آپ ویل ٹرینڈ ہیں, آپ اپ ٹو ڈیٹ ہیں, یا وہ آپ کی جو ہیومن ریسورس ہے وہ آپ کے مطابق ہے اور ریسرچ بیس ہے, تو میرا خیال ہے کوئی بھی دنیا کا کام کر لینا, سیل, پرچیز, پروڈکشن, یہ کامن چیزیں ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. اس کا نالج پروڈکٹ کا بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ آپ کو ہونا چاہیے, اور نالج کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو میرا خیال ہے 80% رول جو ہے نا بزنس کے وہ سیم ہے, جو اس پہ آتا ہے تو ہر بزنس کامیاب ہو جاتا ہے اس سرکار میں. اس میں آپ کو پروفیشنل لوگ رکھتے ہیں. اس میں بھی بلکہ میں آپ کو تھوڑا سا مزید ایڈ اس میں کروں گی کہ میرے نزدیک ہم ٹیکنیکل سکلز ایک بزنس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ٹیکنیکل کے ساتھ اگر آپ کے اندر ہیومن سکلز بھی آ جائیں نا, ٹھیک ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے جس پر ہم بات کریں. کیونکہ اگر میں نے دیکھا ہے لوگ بہت اچھے بزنس آئیڈیا کے ساتھ کام کرتے ہیں, انویسٹمنٹس بھی ہوتی ہیں, سب کچھ بھی ہوتی ہیں, لیکن وہ ہیومنس کو نہیں کر پا رہے ہوتے, مائنڈس پہ کام نہیں کرتے, وہ باڈی پہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے مسلس کو اسٹرانگ کریں, مائنڈ کو آپ فریش کریں, لوگوں کو ڈیولپ کریں, جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں ان کو ڈیولپ کریں. آپ جس دن ان کو ڈیولپ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ وہ کہاں سے کہاں. اچھا ہمارے یہاں نیگیٹو ہے کہ اس کو کریں گے تو میرا کیا بنے گا, یہ بڑا سب سے بڑا مسئلہ. میری جگہ کہاں ہوگی, کبھی بھی نہیں ہوگا. ہم دیکھیں گے جو اب ہم بھی خود اس فیز میں تھے جب سے آئے کہ اپنی نالج ڈیلیور کریں, اپنی ایکسپرٹیز پھیلائیں, اپنے ساتھ شیئر ہولڈر بنائیں, اپنے پارٹنرز ڈیولپ کریں, تو کام بڑا ہے, کم تو نہیں ہوا, کم تو کبھی بڑا ہے, بہت بڑھتا ہے, بلکہ ڈائیورسفیکیشن میں جاتا ہے بہت ہے. چلیے جی, تھینک یو ویری مچ. ہمارا جو سیشن ہے ڈفرینٹ چیزوں میں ہم نے ڈسکس کیا ہے, اور ہوپ فور بیسٹ کہ ہماری انڈسٹری, ہمارا یہ ساؤتھ پنجاب, ہمارا یہ ملتان, ہمارا پورا پاکستان اسی طرح مطلب فریش ہوتا رہے, اپ ڈیٹ ہوتا رہے اور گرو کرتا رہے اور سب کو لے کے ساتھ چلتا رہے. بالکل صحیح. بیسٹ وشز.